یہ روزے صرف ہم پہ ہی فرض نہیں ہوئے، ہم سے پہلوں پہ بھی روزے فرض تھے۔ اور یہ آیہ کریمہ مومنین کو تسلی دیتی ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ صرف تم پہ ہی یہ تکلیف ڈالی گئی ہے، تم سے پہلوں پہ بھی ڈالی گئی ہے، اور یہ تکلیف تم سے پہلوں کو بھی دی گئی ہے۔ اس سے اسے کیا ہوتا ہے؟ تسلی ہو جاتی ہے۔ جیسے بیٹے کو سمجھانے کے لیے باپ کہتا ہے صرف تمہیں ہی یہ کام نہیں کرنا پڑ رہا، ہم نے بھی کیا ہے، تمہارے دادے نے بھی کیا ہے۔ اس سے اسے تسلی ہو جاتی ہے کہ صرف مجھے ہی پہ یہ کام ضروری نہیں تھا، مجھ سے پہلوں پہ بھی تھا۔ تو اللہ عز و جل کا ایک انداز ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے، پہلے اے ایمان والو، یعنی تمہیں مجھے ماننا ہے، تم ایمان لائے ہو، یہ خطاب بھی بڑا پیارا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صرف تم پہ ہی فرض نہیں ہم نے کیے، تم سے پہلوں پہ بھی فرض کیے، لیکن ساتھ ہی اس کا فلسفہ بھی بیان فرما دیا۔ یہ فرض کیے ہیں اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تو تقوی تمہیں مل جائے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کی قسمیں ہیں، عاموں کا بھی تقوی ہے، خاصوں کا بھی تقوی ہے، اور خاصوں میں سے بھی جو زیادہ خاص ہیں ان کا بھی تقوی ہے۔ ایک تو ایمان لائے، تو جو ایمان لے آیا وہ متقی ہے، وہ کفر سے ڈرتا ہے، اس نے اسلام کو قبول کیا ہے، تو یہ متقی ہے۔ اور دوسرا پھر اعمال صالحہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی درجہ ہے۔ ایک متقی وہ ہے کہ جس کے سامنے صرف خدا ہی رہتا ہے، یہ سب سے اونچے درجے کا متقی ہے۔ ہمارے روزے اس حد تک رہ جاتے ہیں کہ ہم کھانے پینے اور جماع سے رکے رہتے ہیں صبح سادی سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہمارا روزہ۔ اور درمیان میں ہم سے نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، فراڈ بھی کر لیتے ہیں، دھوکے بھی دیتے ہیں، کاروبار ہمارے سامنے ہے، سود ہم نہیں چھوڑتے، رشوت ہم نہیں چھوڑتے، یہ گالی گلوچ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ صرف فرض ادا ہوا، سب سے نچلے درجے کا یہ طبقہ ہے متقیوں میں، لیکن انہیں اللہ کی بارگاہ سے ثواب نہیں ملا، بس یہ کہ فرض اتر گیا۔ فرض کا اترنا اور ہوتا ہے، ثواب کا ملنا اور ہوتا ہے۔ ثواب اسے ملتا ہے جس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اسی کا عمل قبول ہوتا ہے جو اللہ عز و جل کے طرف سے تقاضے ہیں اس کو پورا کرتا ہے، نیت اس کی پاکیزہ ہو اور گناہ سے وہ بچتا ہو، تو اللہ عز و جل اس عمل کو قبول فرما کر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو بھی فرض ادا ہوا اس پہ ثواب مل گیا، جو بھی عمل کیا اس پہ ثواب مل گیا، جبکہ اس کی شرائط یا اس کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ بات تو عمل ہی نہیں ہوتا، عمل تو ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ سے اس کا ثواب نہیں ملتا۔ ثواب ملتا ہے جب اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، اخلاص کی بنیاد پر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اب روزہ ہے تو روزے کے بغیر بھی جھوٹ سے بچنا لازم تھا، یعنی جہاں جھوٹ سے بچنا لازم ہے وہاں بچنا لازم ہے، سچ بولنا جہاں لازم ہے وہاں لازم ہے۔ اسی طرح غیبت، تکبر، ذاتی انات، یہ سارے جن سے بچنا ضروری ہے۔ اگر روزہ رکھے بھی نہیں بچتا تو یہ سمجھے کہ بس اس کا فرض ادا ہوا، اسی لیے اس میں چینجنگ نہیں ہوتی۔ پورا مہینہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی عید کی رات میں وہ ممی ڈیڈی بن جاتا ہے، اس کا چہرہ ہی بدل جاتا ہے اور وہ پہلے کی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ وہ خود اسے اب غور کرنا چاہیے اس نے کیسے روزے رکھے تھے، اس کا کیا انداز تھا روزہ رکھنے کا، کیا اسے تقوی ملا؟ پہلے بھی متقی ہے، یہ اگلے تقوی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جب ایمان والا تو متقی ہے، لیکن اگلا تقوی جو روزے کی وجہ سے ملنا تھا اسے ملا نہیں ملا اسے۔ آج میں اور آپ غور کریں تمہاری کتنی عمر گزر گئی، کتنی زندگی گزر گئی، کتنے ماہ رمضان آئے، کیا ہمیں چینجنگ آئی؟ 5 وقت کے نمازی بن گئے، سچے ہو گئے، جھوٹ سے بچ گئے، ہماری آنکھیں پاکیزہ ہو گئیں، ہمارے کان پاکیزہ ہو گئے، ہمارے دل صاف ہو گئے،
کوئی کوڑ نہیں ہمارے دل میں، کوئی نفرت نہیں ہمارے دل میں، کوئی حسد نہیں ہمارے دل میں، کوئی تکبر نہیں۔ تکبر کو ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا، حسد کو ماتھے پہ نہیں لکھا، یہ دل کے فعل ہیں، یہ اندر کے ہیں۔ خالق کے کائنات جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے اس کے اندر کی کیفیت کیا ہے، کیا اس کے اندر کا سلسلہ ہے۔ وہ جب چلا گیا اندر سے، اب اس نے غور کرنا ہے، تو جب بندہ غور کرتا ہے تو یہ سمجھ آتی ہے کوتاہی مجھ میں ہے، جو رب نے فرما دیا وہ حق ہے۔ اگر اسی طرح ہم روزہ رکھتے تو متقی بن جاتے، ہم پرہیزگار بن جاتے، پھر ہم گھر میں بھی خدا کے مطیع ہوتے، بازار میں بھی خدا کے مطیع ہوتے، مسجد میں بھی فرما بردار ہوتے، جہاں بھی ہوتے خدا کے آگے جھکے ہوئے ہوتے، کیونکہ وہ تقوی کی دولت مل گئی۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس کے تقاضے پورے ہوں تاکہ وہ تقوی ہمیں نصیب ہو۔ مثلا ہم رمضان سے پہلے بھی جو ہمارا سلسلہ کھانے پینے کا کہ 2-3 روٹیاں کھانا پینا وہ ہم کرتے ہیں، جب ماہ رمضان آتا ہے تو ہم سحری کے ٹائم بھی خوب کھا لیتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ ہم جو کہتے ہیں نا تیا لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی بولو ذرا، آپ نے روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہے، کیا کرتے ہیں؟ تیا لگاتے ہیں تاکہ شام تک بھوک نہ لگے، کیا ہو، اور شام کو اتنا کھاتے ہیں کہ تراویح میں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ پانی لاؤ پانی لاؤ، پیشاب کی حاجت، پیٹ پھلا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس اتنی آوازاری میں تراویح پڑھ لی جاتی ہیں، وہ لطف و مزہ آتا ہی نہیں۔ تو پھر یہ تو برابر رہا، روزہ تو رکھا تھا کہ اس کی خواہش جو ہے کمزور ہوتی، اس کی شہوت کمزور ہوتی، اور اس کی روح جو ہے وہ قوی ہوتی، اسے تقوی نصیب ہوتا، اس نے خواہش کو کمزور ہونے ہی نہیں دیا۔ تو پھر جب نفس تو ساتھ ہی ہے، تو جیسا رمضان سے پہلے بگڑا ہوا تھا ایسے بعد میں بگڑا ہوا ہے، اسے وہ نور نصیب ہی نہیں ہوتا، اس لیے پورا ماہ رمضان گزر جاتا ہے اور زندگیاں گزر گئی ہیں، اور 40 سال 50 سال ہو گئے ہیں، گناہ وہاں کا وہاں ہی ہے۔ گناہ کیسے دور ہوتا؟ وہ شہوت رب کمزور کرنی ہے، وہ ہم کمزور ہو نہیں دیتے، اس لیے جھوٹ بولتے ہیں، پھر اس لیے فراڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ موٹا کا موٹا ہے، یہ کمزور تو ہوا ہی نہیں۔ اس لیے ایک حد تک کھائیں، ایک حد تک پئیں۔ یہ چٹپٹی چیزیں، یہ تیل سے تلی ہوئی چیزیں، گھی سے تلی ہوئی چیزیں، اس سے تو شہوت بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ یہ 7 اپ، یہ پیپسی، یہ ساتھ جو استعمال کرتے ہیں سموسے، کیا کچھ ہے، اس سے شہوت بڑھتی ہے، تیز ہوتی ہے، اس سے بندہ جو ہے نا گناہ کی طرف تیز ہو جاتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا ہے۔ یعنی نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ نے پڑھی، آپ جو چاہتے وہ ہو جاتا، لیکن آپ نے روزہ کس طرح رکھا اور آپ نے افطاری کس طرح کی۔ سنتے ہیں کھجور سے آپ افطاری کرتے ہیں، خوش کھجور، تر کھجور، کیا نہیں سنا، پانی نہیں سنا، اور آپ نے ترغیب بھی دلائی، پانی سے روزہ افطار کرا دو، دودھ سے روزہ افطار کرا دو، ایک گھونٹ سے کرا دو، کھجور ہے اس سے کرا دو۔ تو یہ سلسلہ تھا، لیکن ہمارا حال کیا ہے، ہماری افطاری کیسے ہے؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی کیوں نہیں بن رہا؟ کیونکہ یہ کام ہی ایسے کر رہا ہے جس سے تقوی حاصل نہیں ہوتا، روزے کی روح حاصل نہیں ہوتی، اسی وجہ سے سارا رمضان گزر جاتا ہے، پھر وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ صوفیہ کا ہر دن ہی روزہ ہوتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں تم نے یہی سمجھا کہ کھانے پینے کا روزہ ہے، وہ کھانا بھی کم کھاتے اور پھر افطاری بھی ان کی کم ہوتی، اور رمضان کے علاوہ بھی ان کی زبان کا بھی روزہ ہوتا، ان کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا، ان کے کان کا بھی روزہ ہوتا، ان کے دل کا بھی روزہ ہوتا۔ انہوں نے ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے رب کے آرڈر کو اپنے اوپر جاری رکھا، یعنی ان کا روزہ تو سارے اعضاء کا روزہ ہوتا تھا، لیکن سارے اعضاء کا روزہ تب ہی ہوگا جب ہماری ابتدا و انتہا ٹھیک ہوگی، یعنی ہماری سحری اور افطاری ٹھیک ہوگی، تو پھر آپ کو وہ نور ملے گا، آپ کے کان کا بھی روزہ ہو جائے گا، کیونکہ جب اندر پاکیزگی ہوگی تو کان بھی حق ہی سنے گا، جب اندر پاکیزگی ہوگی آنکھ بھی اچھی چیز دیکھے گی، جب اندر پاکیزگی ہوگی تو ہاتھ بھی اچھی جگہ اٹھے گا، جب اندر پاکیزگی ہوگی تو پاؤں بھی اچھی جگہ جائے گا، اور جب اندر پاکیزگی ہوگی تو پھر حسد کینہ بغض یہ چیزیں نہیں ہوں گی، جو بھی ہوں گی خدا کے لیے ہوں گی۔ سے لعلکم
تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ پرہیز۔ اب دیکھو پرہیز، اس کے آگے ڈیٹیل ہے، پرہیز ہی مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ پرہیز ہی مشکل ہے، اس سے آگے کون سی مشکل ہے؟ مثلا ایک بندہ دوائی بھی کھائے اور پرہیز نہ کرے، ٹھیک ہو جائے گا؟ شوگر ہے اس کو، ڈاکٹر اسے پرہیز بتاتا ہے، حکیم اسے پرہیز بتاتا ہے، ساتھ دوائی بھی۔ اب وہ چند دن دوائی کھا کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے آرام ہی نہیں آیا، تو ڈاکٹر پوچھے گا پرہیز کی تھی؟ وہ کہتا ہے چینی تو چھوڑی نہیں تھی، گڑ تو میں کھاتا تھا۔ اب بتاؤ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ دوائی میں قصور ہے یا تجھ میں قصور ہے؟ پرہیز تو کی نہیں، تو نتیجہ کیا آیا؟ نتیجے میں شوگر وہاں یا بڑھ گئی، نہیں حال ہوگا نا؟ اب ایک طرف تو بندہ عمل کر رہا ہے لیکن پرہیز نہیں کر رہا۔ اس کو یوں سمجھو کہ اے سی چلا ہو اور گاڑی کا شیشہ بھی کھلا ہو تو اندر کا ماحول ٹھنڈا ہی نہ ہو، تو کیا اے سی کے ٹھنڈک کرنے میں شک ہے؟ اے سی تو اپنا کام کر رہا ہے لیکن کھڑکی بھی کھلی ہوئی ہے، باہر کا ماحول اسے متاثر کر رہا ہے۔ یعنی پرہیز نہیں ہے، وہ عمل تو کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ جو پرہیز تھی وہ نہیں، یا بیلنس ہے یا پھر وہ بھی گیا، کہ پرہیز نصیب نہیں۔ اور آپ اگر پڑھو تو زور ہی سب سے زیادہ پرہیز پہ دیا گیا۔ کس پہ دیا گیا؟ جو بندہ پرہیز کر لیتا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ اس نے اچھا ہی کرنا ہے، وہی اچھائی ہے۔ اللہ پاک بار بار فرماتا ہے متقی بن جاؤ، متقی ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ کیونکہ جس بندے نے کہا میں نے گناہ کرنا ہی نہیں، تو اس نے کرنا کیا ہے؟ اس نے نیکی ہی کرنی ہے۔ جب اس نے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، خدا کی نافرمانی نہیں کرنی، اس کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی، تو پھر اس نے کرنا کیا ہے؟ اس نے اللہ کی اطاعت ہی کرنی ہے۔ جو پرہیز کر لیتا ہے وہ خدا کا بندہ بن جاتا ہے، اسے فرض بھی ادا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ کام ہی نہیں کرتا جس سے رب ناراض ہو جائے۔ تو پھر ساتھ جب عمل کرتا ہے تو اس کا نور آ جاتا ہے، پھر پرہیز کرتا ہے۔ اب دیکھو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ فضیلت والے اعمال پہ زور دیا جاتا ہے، اس عمل کی بڑی فضیلت ہے، اس عمل کی بڑی فضیلت ہے، روزے کی یہ فضیلت ہے، آپ بیٹھے ہیں تو اس کے اوپر فضیلت بیان کی جائے گی، مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت بیان کی جائے گی، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اور ہم کیونکہ نفس ہے نا ہمارا، تو ہم یہی چاہیں گے کہ ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے، اس کے اوپر اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، اور اس کی طرف دوڑ ہوگی۔ لیکن جب آپ صوفیہ کو دیکھیں گے، نیک بندوں کو دیکھیں گے، وہ فضیلت کی طرف کم توجہ کریں گے اور وہ اس طرف توجہ کریں گے کہ اس عمل کرنے سے رب ناراض ہو جاتا، اس عمل کرنے سے اللہ کے محبوب ناراض ہو جاتے ہیں، وہ اس کی طرف توجہ کریں گے۔ جو فضیلت کی طرف جو رکھتا ہے وہ اس سے پرہیز کم ہوتی ہے، اور جو پرہیز کی طرف توجہ کرتا ہے اس سے فضیلت والے بھی کام ہوتے ہیں، اسے وہ بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو صرف اتنا عمل دیکھ لو، جو اتنے عمل پہ ثواب، اتنا ثواب، وہ دوڑ لگاتے رہتے ہیں، دوسری طرف ٹانگیں بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسے بھی دیکھے امام صاحب رکھے ہوں گے اور وہ کیا ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہوں گے، غیبتیں، چگلیاں، لڑائی جھگڑے، اس طرح کے معاملات کر رہے ہوں گے، اور ویسے وہ کھڑے فضیلت سنا رہے ہوں گے کہ اس پہ اتنی فضیلت، اس پہ اتنی فضیلت، کیونکہ تو جو فضیلت پہ رہ گئی ہے ان کی اس طرف نہیں کہ ایسے کرنے سے خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ تو جس نے اس کو اختیار کر لیا اب وہی عمل کرے گا جس پہ رب کی رضا بھی مل جائے گی اور اللہ کے ہاں اس پہ بہت زیادہ ثواب بھی عطا ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں لعلکم تتقون، جو اللہ پاک فرماتا ہے روزے اس لیے فرض کیے گئے تو متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ داتا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجئے اور مجھے وصیت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اے عثمان بن علی حجویری، تم اپنے حواس کو کنٹرول میں کر لو، اپنے حواس کو کنٹرول میں کر لو، بس اتنا ہی فرمایا۔ یعنی اس کو بھی کنٹرول کر لو، اس کو بھی کنٹرول کر لو، اس کو بھی کنٹرول، اس کو بھی کنٹرول کر لو، اس کو بھی، یہ سارے کو کنٹرول کر لو، بس اس کے آگے کچھ نہیں فرمایا۔ یعنی حضور نے پرہیز بتائی، کیا بتائی؟ پرہیز بتائی کہ اس زبان سے
کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس سے رب ناراض ہو جائے، یہ زبان ایسی استعمال نہ ہو کہ اللہ کے محبوب ناراض ہو جائے۔ یہ کان، تو جب اس پہ آپ نے پہرا شریعت کا دے دیا، کان پہ، زبان پہ، آنکھ پہ، ناک پہ، یہ جسم پہ، اعضاء پہ، یہاں جب آپ نے شریعت کا پہرا دیا ہے تو پھر اندر نور ہی آئے گا۔ جب آپ اطاعت میں اسے لگائیں گے تو اندر نور آئے گا۔ جب پرہیز کریں گے کہ یہ نہیں سننا اور یہ سننا ہے، یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا، یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا، یہ پکڑنا ہے یہ نہیں پکڑنا، یہ چکھنا ہے یہ نہیں چکھنا، یہ چھونا ہے یا نہیں چھونا، جب آپ نے اس اعتبار سے شریعت کا پہرا اس پہ لگایا اور پرہیز کی، چند ہی دن گزرے ہیں، اللہ کا اتنا نور آیا ہے، اب اس کا دل ہی نہیں کرتا کہ میں گناہ کروں، اسے تقوی نصیب ہو گیا۔ تو یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس کی طرف آئیں کہ آپ روزہ صرف کھانے پینے کا نہ رکھیں بلکہ سارے اعضاء کا روزہ رکھیں، تاکہ آپ کو وہ روزہ نصیب ہو جس کے متعلق خالق کائنات جل وعلا فرما رہا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ مشکل کام ہے، لیکن جب نیت بندہ کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، اللہ عز و جل آسانی کر دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے راہ نہ دکھائیں، راستے کی راہ نہ دکھائیں۔ صرف کمیاں ہمارے اندر ہیں، جیسے ہم باہر جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں ایسے ہی خدا کی اطاعت کے لیے ہم کوشش کریں تو اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں چکا دیتا ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔